السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے قرآن کی مختصر تفسیر، پارہ نمبر 24۔ ہم شروعات کریں گے سورہ زمر سے۔ یہ مکی صورت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بہت ساری باتیں ہو کہ عقیدے سے متعلق، توحید سے متعلق اور شرک کے خلاف بہت ساری باتیں بتائی گئی ہوگی، کیونکہ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقیدے سے متعلق باتیں ہوتی ہیں اور شرک سے روکا جاتا ہے اور توحید کی دعوت دی جاتی ہے۔ اب یہ جو سورہ زمر ہے، زمر کے معنی ہوتے ہیں جماعت، گروپ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو گروپ بنا کر کے فرشتے اس کو لائیں گے، جماعت بنا کر کے گروپ وائز لایا جائے گا اور کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اسی طرح جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں، تو ان کو بھی گروپ بنا کر کے لائیں گے اور گروپ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو کافروں کو سختی کے ساتھ لایا جائے گا، دھکا دیتے ہوئے جہنم میں اس کو پھینکنا ہے، لیکن جب مسلمان آئیں گے جنت کے پاس تو ان کو آرام سے لایا جائے گا اور جنت کی جیسے گیٹ پر پہنچیں گے تو ان کو جنت کے فرشتے مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے اور اچھے کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہونے کو کہیں گے۔ تو اسی بات کا ذکر اس صورت کے اندر ہے کہ جماعت در جماعت، گروپ بنا کر کے لوگوں کو جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، جماعت بنا کر کے۔ تو اس لیے اس کا نام سورہ زمر رکھا گیا۔ اب دیکھیے اس کے اندر کیا کیا باتیں، بہت اہم باتیں ہیں۔ اس میں سے مختصر یہ ہے، اللہ نے کہا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ ترجمہ، خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ سوچئے، تو یہ کافروں کی سوچ تھی کہ وہ دوسروں کو پکارتے تھے، غیر اللہ کو، تاکہ یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں۔ اور آج کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم درگاہوں پر، مزاروں پر اس لیے جاتے ہیں تاکہ یہ بزرگ اولیاء ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں۔ کیا فرق ہے، دیکھیے اب، سبحان اللہ۔ سورہ یونس آیت نمبر 18 کے اندر ہے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ کافر کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، یہ تو اس کو ہم پکارتے ہیں وسیلہ کے لیے، واسطہ کے لیے، ہم وسیلہ لگاتے ہیں تاکہ یہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیں۔ یہ کافروں کا عقیدہ تھا، اور افسوس کے ساتھ یہ آج بھی بہت سے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو کیا فرق ہے ان مسلمانوں میں اور کافروں میں؟ غور کرتے رہیں۔ اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 9 کے اندر اللہ نے تہجد پڑھنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی، کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ آیت نمبر 30 کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں، کہ آپ بھی وفات پانے والے، انک میت و انہم میتون، یقیناً آپ بھی وفات پائیں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، باحیات تھے، وفات سے پہلے کی بات ہے۔ قرآن مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور صحابہ کرام نے ان کو دفن کیا، ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کچھ مسلمان کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وفات نہ کہو، نبی کو کہو پردہ فرما گئے۔ استغفر اللہ، انک میت، لفظ میت اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، گویا کہ وفات کا لفظ استعمال کرنا نبی کے لیے یہ کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن میں استعمال ہوا، ایک جگہ نہیں، کئی جگہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، پردہ نہیں فرمائے، اور سب کو وفات پانا ہے، اور وفات پانے میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح سے پارہ نمبر 23 مکمل ہوا۔ اب ہم انٹری کرتے ہیں پارہ نمبر 24 میں، 24 میں۔ شروع میں اللہ نے بیان کیا الیس اللہ بکاف عبدہ،
وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. سورہ زمر آیت نمبر 36. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں. تو ہم سب کے لیے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ ڈراتے تھے کہ اس کے خلاف نہ بولو، اس کے خلاف نہ بولو. کیوں کہتے ہو کہ یہ شرک ہے؟ کیوں کہتے ہو کہ یہ کفر ہے؟ تو لوگ ڈراتے تھے کہ ایسے بولو گے تو ہمارے دیوی دیوتاؤں کی بد دعا تمہیں لگ جائے گی، تمہارا نقصان ہو جائے گا، برباد ہو جاؤ گے. اس سب کے خلاف مت بولو، مت کہو کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ غلط ہے، ورنہ مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، تباہ ہو جاؤ گے، برباد. لوگ ڈراتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آج بھی دیکھیے سیم یہی طریقہ کچھ مسلمانوں نے اپنایا ہے کہ اگر آپ سمجھاتے ہیں کہ درگاہ صحیح نہیں ہے، مزار کا تصور اسلام میں نہیں ہے، اولیاؤں کی قبروں پر جانا، چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، یہ سب صحیح نہیں ہے، تو وہ لوگ ڈرانے لگ جاتے. خود ہی وہ لوگ ہم لوگوں کو ڈراتے کہ ان کی بد دعا لگ جائے گی، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. یہ حال ہے. سیم وہی باتیں جو کافر کرتے تھے آج کچھ مسلمان کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب ایک انسان کی جب وفات ہو جاتی ہے نا، چاہے کتنے بڑا بزرگ ولی ہو، آپ کو ایک گلاس پانی بھی نہیں دے سکتے. مکھی بھی بیٹھ جائے ان کی قبر پر تو مکھی کو بھی نہیں ہٹا سکتے. تو پھر آپ کی پریشانی کو کیسے سن سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا نظام سسٹم ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا، پھر دیکھیے توحید اور عقیدے کی بات، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. سورہ زمر آیت نمبر 38. کہ اے نبی اگر پوچھیں گے آپ ان لوگوں سے، ان کافروں سے، غیر مسلموں سے، کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لام تاکید، نون تاکید، کہ ضرور یہ لوگ یہی جواب دیں گے یہ غیر مسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے زمین آسمان کو. اللہ اکبر. گویا پتہ چلا کہ ہم اللہ کو جو رب مان رہے ہیں نا، یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. اور رب تو کافر بھی مانتے تھے، غیر مسلم بھی، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم شرک نہ کریں. مسلمان رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے کریں. بھروسہ اللہ پر ہو، شفا یابی کی امید اللہ سے ہو، اولاد بھی اللہ ہی سے مانگے، رزق بھی اللہ ہی سے مانگے، نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھے. یہ مولا علی کا نعرہ لگانا، یا علی المدد، یا حسین المدد، یا غوث اعظم المدد، یہ نعرے جو لگا رہے نا، انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اب رب مان رہے ہیں، رب تو کافر بھی مانتے تھے. شرک نہ کریں، توحید الوہیت، یہ سب سے اہم بات ہے. تو اس لیے علماء نے، آپ دیکھیں گے کتابیں، تو علماء نے توحید ربوبیت پر کتابیں نہیں لکھی ہے، توحید الوہیت پر کتابیں لکھی ہے. جیسے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی کتاب التوحید، اس کے اندر انہوں نے توحید الوہیت پر گفتگو کی ہے، ربوبیت پر نہیں. اور ان سے پہلے جتنے بھی علماء کرام ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم ہو، یا ان سے پہلے کے اور بھی جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، تابعی ہوں، طبعت، کوئی بھی ہوں، کسی نے بھی ربوبیت پر کتاب نہیں لکھی، سب نے الوہیت پر لکھی. کیونکہ گڑبڑی لوگ توحید الوہیت میں ہی کرتے ہیں، یعنی عبادت کے معاملے میں لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. کبھی سجدہ غیر اللہ کو کر لیا، کبھی نظر و نیاز غیر اللہ کی مان لی، اولاد کے لیے غیر اللہ کو پکار لیا، مشکل کشا غیر اللہ کو سمجھ لیا. یہ سب توحید الوہیت کے خلاف ہے، یہ شرک کھلا ہوا. تو اس چیز کو لوگ سمجھے کہ توحید الوہیت یہ سب سے اہم بات ہے، اسی پر انسان کو فوکس کرنا چاہیے. اب دیکھیے کیا ہے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ. اے نبی کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر جس کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کو، تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف دے تو کیا یہ لوگ اس کو دور کر دیں گے. او ارادنی برحمہ، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت کرے، مجھے رحمت دے. هل هن ممسکات رحمتی، تو کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو روک پائیں گے. یہ سوال ہے انکار کے معنی میں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں کر سکتے. قل حسبی اللہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے. تو نبی کو کہا جائے کہ میرے لیے کون کافی ہے، اللہ. آج مسلمان کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے کون کافی ہے، ہمارے بابا، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر صاحب ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے پیر صاحب ہماری مشکل دور کر، ہمارے پیر صاحب ہمیں جنت میں لے جائیں گے، ہمارے پیر صاحب ہماری پریشانی کو دور کر دیں گے. استغفر اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے لیے کافی نہیں. قل حسبی اللہ. دیکھیے آپ پھر سے پارہ نمبر 24 کے سورہ زمر آیت نمبر 38.
قل حسبی اللہ، نبی کہیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور نبی کے لیے بھی اللہ کافی تھے. یہ ہے توحید، یہ ہے عقیدہ. علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو دیکھیں اب سعودی کے اندر ابھی ایپ نیا آیا، نیا ایپ، اس کا نام ہی رکھا گیا توکلنا، اور اس کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے علیہ یتوکل المتوکلون. کہتے ہیں اسلام جب حکومت ہو تو اس کی ہر چیز میں توحید نظر آتی ہے، عقیدہ نظر آتا ہے. تو ایپ کا نام ہی ان لوگوں نے، سعودی والوں نے رکھ دیا توکلنا، اور وہاں آیت بھی لکھ دیا ہے علیہ یتوکل المتوکلون. سبحان اللہ. اب دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا آگے آیت نمبر 42 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت روح قبض کر لیتا ہے، اور جب انسان سوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ روح قبض کر لیتا ہے. لیکن جب انسان جاگتا ہے تو جاگنے کے وقت اللہ تعالیٰ فوراً روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، تو ہم جاگ جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ موت دینا چاہتا ہے کسی کو سونے کی حالت میں تو پھر روح لوٹائی نہیں جاتی ہے، تو پھر وہ مر جاتا ہے. اس لیے آپ نے سنا کبھی کبھار کہ کوئی انسان سویا اور صبح اٹھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو گویا کہ نیند کی حالت بھی روح نکالی جاتی ہے اور پھر لوٹا دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی انسان کی سانس چلتی ہے، انسان سانس لے رہا ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی جو ہمارے دماغ میں نہیں آتی، پر ہمارا ایمان ہے، ہم کو اس کو ماننا ہے. اس لیے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں نیند میں بالکل پتہ نہیں چلتا سائڈ میں کون آیا، کون گیا، کون سامان اٹھایا، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا، خبر ہی نہیں ہوتی ہے، احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. کہ اللہ کا نظام ہے، سسٹم ہے، اللہ کے سامنے انسان سب کا سب مجبور ہے، لاچار ہے. کرونا وائرس دیکھیے، پہلے دیکھیں نا، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، کوئی بھی ہو، حتیٰ غیر مسلم بھی ہو، اللہ اس کو بھی محفوظ رکھے. اللہ سب کو، کیونکہ محفوظ اللہ ہی رکھ سکتا، کوئی اور نہیں رکھ سکتا. تو جہاں موتیں ہو رہی ہیں، بیماری آ رہی، لوگ پریشان ہیں، ہم تو دعا ہی کریں گے. لیکن دیکھیں اس کے اندر بھی کچھ فائدے ہیں اگر دیکھیں تو. کیسے؟ اور وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ ڈاکٹر کو کچھ لوگوں نے بھگوان سمجھ لیا، نعوذ باللہ، کہ یہ ڈاکٹر ایسا ہے جس کو جو علاج کر دے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. عقیدہ خراب ہو گئے تھے کہ دوائیاں، لوگوں کا بھروسہ دوائیوں پر ہو گیا تھا کہ ہم دوا کھائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ سے بھروسہ کم ہو گیا تھا. اب کیا پتا چل رہا کہ نہیں، کوئی ڈاکٹر دنیا کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ شفا نہ دے. کوئی دوا کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ شفا نہ دے. پھر بہت ساری جو برائی کے اڈے بنے ہوئے تھے دنیا کے اندر، کورونا وائرس کے دیکھیے وہ برائی کے اڈے بند ہو گئے. اسی طرح بہت سے ملکوں میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، ان کو گولیوں سے، بندوقوں سے، بموں سے مارا جا رہا تھا. دیکھیے الحمدللہ ابھی سب کے سب رک گئے، بند ہو گئے. تو بہت سارے فائدے بھی اس کے ہو رہے ہیں. جہاں بہت سے نقصان ہیں وہاں بہت سارے لوگ محفوظ بھی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سیدھے راستے پر چلائے، آمین. پھر اللہ نے دیکھیے سفارش کا ذکر کیا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، تمام سفارش کا مختار اللہ ہی تعالیٰ ہے. آیت نمبر 44. تو شفاعت کی بات بھی بار بار کی جاتی ہے، انسان کو سمجھنا چاہیے. اب دیکھیے آگے بات ہو رہی ہے مغفرت کے بارے میں. انسان ہے، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں انسانوں سے، گناہ پہ گناہ ہوتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ انسان سوسائڈ کرے، خودکشی نہیں کرے، اور نہ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، بلکہ سچی اگر توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. چاہے کتنا بھی بڑا آپ سے گناہ ہو گیا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، مار پیٹ ہو، کچھ بھی ہو گیا ہو، یا نعوذ باللہ نہ کرے کسی سے زنا تک ہو گیا ہو، تب بھی مغفرت ہے، بخشش ہے. کیا دلیل ہے؟ دیکھیے سورہ زمر آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا، یعنی بہت زیادہ گناہ کر لیا، گناہ میں ڈوب گئے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام سارے کے سارے گناہ کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ انسان سے گناہ جتنا بھی ہو جائے، جتنے بھی بڑے بڑے زنا تک بھی اگر ہو گیا ہو، تو انسان اگر سچی توبہ، اس کو توبہ یہ نہیں کہ ہم چلو ہم گناہ کرتے اللہ سے معافی مانگ لیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. گناہ ہو گیا انسان سے، جانے انجانے میں شیطان نے بھٹکا دیا، انسان بہک گیا، بھٹک گیا، تو انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف آ گیا. اب توبہ کرے، سچی توبہ ایمان کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی جس میں غیر مسلم ہے، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. وہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، وہ ایسا انسان ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف. یہ اسلام میں داخل ہونے کی دیکھیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی لڑکی ہندو یا کوئی بھی اگر وہ مسلمان ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ بچے کی طرح ہو گئی، وہ سارے گناہ معاف.
اب اگر وہ شادی کرنا کی بات جب آتی ہے مسلموں سے تو مسلمان کو شادی کرنی چاہیے. کچھ لوگ ڈر سے نہیں کرتے, پتہ نہیں مسلمان ہوئی کہ نہیں ہوئی, گھر والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. یہ غلط بات ہے. وہ آپ سے اچھے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر گناہ ہے اور اس کے اللہ نے سارے گناہ کو معاف کر دیے. اسی طرح مرد بھی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے, اگر کوئی غیر مسلم, تو اس کی بھی اللہ سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ایک چھوٹے بچے کی طرح ہو جاتا ہے, وہ پاک و صاف گناہوں سے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. کہ لوگوں نے قدر نہیں کی اس طرح سے جس طرح سے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں پوری زمین ہوگی اللہ کی مٹھی میں, اور سارا کا سارا آسمان اللہ تعالیٰ کے داہنے ہاتھ میں ہوگا, داہنے ہاتھ میں ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے داہنے ہاتھ کا ذکر کیا. اس سے پتہ چل رہا کہ اللہ تعالیٰ کا داہنا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. ہاتھ کا ذکر اور بھی قرآن میں کئی جگہ ہوا ہے. بل یداہ مبسوطتان, اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. یعنی یہودیوں نے الزام لگایا تھا, استغفر اللہ, یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بدے ہوئے ہیں. بدے مطلب یعنی کنجوس ٹائپ کا اس طرح کا, استغفر اللہ, اس نے گستاخی کی. تو اللہ نے کہا دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ رزق دیتا ہے اپنے بندوں کو, کوئی کمی نہیں کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفات جو ہے قرآن حدیث میں آئے ہوئے ہیں. کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے, کہیں حدیث کے اندر اللہ کے قدم کا ذکر ہے, کہیں چہرے کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کے. تو جو صفات آئی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو ہم کو ماننا ہے. گھما پھرا کے جو ترجمہ کر دیتے ہیں قبضے کو, وہ صحیح نہیں ہے. جو صفات ہے اللہ کی اس کو ماننا ہے. ہاں کس طرح سے وہ ہمیں نہیں پتہ. ہم نے کہا ہاں ہماری طرح ہاتھ ہے, نعوذ باللہ, نہیں. اس طرح سے اللہ کے ہاتھ ہے جو اللہ کے شان ہے, جو اللہ کے لیے مناسب ہوگا. اللہ کا چہرہ ہے, ہم کو ایمان لانا ہے, لیکن ہمارے چہرہ کی طرح نہیں. استغفر اللہ, وہ اس طرح سے جس وہ اللہ کے شان ہے جو اللہ کے مناسب ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کی تمام صفاتوں پر ہم کو ایمان لانا ہے. اس کو ہم کو میچ نہیں کرنا کسی مخلوق سے, تشبیہ نہیں دینی ہے, تب غلط ہو جائے گا. جیسا ہے ہم کو ویسے ہی ماننا ہے. اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اچھے لوگوں سے. یہ ساری صفتیں قرآن اس کے اندر آئی ہوئی ہیں. اسی طرح قیامت کے دن مسلمان اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے. جنت کے اندر مسلمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, دیدار کریں گے. اللہ اکبر. یہ بات تو قرآن سے بھی ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, سورہ قیامہ آیت نمبر 22-23, کہ اس دن لوگ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھنے سے یہ کہ مومن اپنے رب کو, اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے, قرآن سے ثابت ہے. ایک اور آیت ہے سورہ یونس آیت نمبر 26, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جن لوگوں نے اچھے کام کیے اس کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ حسنہ سے مراد یہاں جنت ہے, اور زیادہ سے مراد یہاں زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح ہے. اس کے لیے اور بھی کئی حدیثوں سے ثابت ہے, متواتر حدیثیں ہیں, متواتر, کہ مومن مسلمان اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت کے دن بھی, یعنی میدان محشر میں بھی, اور جنت کے اندر بھی. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ اپنے رب کو, سبق نم سے کہا کہ تم لوگ اپنے رب کو ایسے دیکھو گے صاف طور پر جیسے کہ تم 14ویں چاند کو دیکھتے ہو, اور 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, بہت اچھے سے دیکھ پاتے ہو. اسی طرح مسلمان اور تم لوگ جنت کے اندر اپنے رب کو, اللہ تعالیٰ کو دیکھ پاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہے گا جنت کے اندر جنتیوں سے, کیا تمہیں سب کچھ مل گیا اور کچھ چاہیے؟ بولو. تو جنتی کہیں گے اللہ اب کیا چاہیے, سب کچھ مل گیا. تو اللہ کہے گا ایک چیز باقی ہے. کہا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے حجاب, پردے کو ہٹائے گا, اور پھر جنتی اپنے رب کو, اللہ تعالیٰ کو صاف صاف سامنے دیکھیں گے. دیکھ کر کے مسلمان مومن اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. اللہ, یہ آنکھیں ترس رہی اپنے رب کو, اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے. دل تڑپتا ہے, تمنا ہوتی ہے کہ اپنے رب کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کو دیکھیں, اللہ کیسا دکھتا ہے, کیسا اللہ تعالیٰ, اپنے رب کو ہم دیکھ پائیں. سبحان اللہ. لیکن انشاءاللہ یہ ہماری تمنائیں اللہ تعالیٰ پوری کرے گا میدان محشر میں اور جنت میں. اللہ ہماری دعا کو قبول فرما. اللہ ہم سب کو, اے اللہ تو اپنا دیدار نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. سور پھونکا جائے گا, ایک بار سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے مر جائیں گے. پھر دوبارہ فرشتے سور پھونکیں گے اللہ کے حکم سے, تو سارے کے سارے زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ بھی کہا گیا جہنم کے دروازے جو ہے یاد رکھیے 7 دروازے ہیں جہنم کے, اور 8 دروازے ہیں جنت کے. ٹھیک ہے.
اب ہم آگے چلتے ہیں. سورہ مؤمن، یہ صورت مکی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری اہم باتیں ذکر کی. ان میں سے کچھ یہ اس طرح سے ہے: الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. تو جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے اور اس کے آس پاس جو فرشتے ہیں وہ سب کے سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں. کہتے ہیں اللہ مومنوں کو، مسلمانوں کو بخش دے. کون فرشتے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے آس پاس جو دوسرے فرشتے ہیں وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ معاف فرما دے. اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اس پر اللہ کی مسلمانوں اور مومن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا لڑکی ہو، اس سے کتنا اونچا مقام سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ معاف فرما دے. سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے. تو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4727 حدیث ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، کہ اس فرشتے کے کان اور کندھا، کان اور شولڈر، کندھا کے بیچ میں اتنی دوری ہے جتنا کہ 700 سال تک انسان سفر کرے. 700 سال تک سفر کرنے کے برابر دوری ہے کان اور کندھے کے بیچ میں سے. تو پورے فرشتے پھر کتنے لمبے ہوں گے، اللہ اکبر. اور پھر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا. سبحان اللہ، عقل میں بات آنے والی نہیں ہے. ہمارا ایمان ہم کو لانا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا اللہ عرش پر ہے، مان جاؤ، یہی صحیح عقیدہ ہے. اور غلط عقیدے مت پھیلاؤ کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. استغفر اللہ. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہے اس کے اندر. اس میں سے ایک دعا کا بھی ذکر اللہ نے کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. ہم سب ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ڈائریکٹ دعا قبول کرتا ہے. کسی درگاہ اور مزار پر جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کھلا ہوا شرک ہے. بلکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ درگاہ مزار کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں، بنانا ہی نہیں چاہیے، بالکل غلط ہے. یہ یہودیوں کا اور کرسچن کا طریقہ ہے. وہ لوگ اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں پر درگاہ مزار بناتے تھے. اس کے بعد ہے حامیم سجدہ. یہ صورت بھی مکی ہے. اس کا سبب نزول یہ ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ بتائی جاتی بات مفسرین نے لکھی ہے کہ مشرکوں نے میٹنگ کی ایک، اور میٹنگ کرنے کے بعد اپنے میں سے ایک شخص کو بھیجا جس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ. عتبہ بن ربیعہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا میٹنگ کرنے کے بعد. آ کر کے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ محمد آپ کو کیا چاہیے بولیے. دولت چاہیے ہم دیں گے، حکومت چاہیے وہ بھی ہم دے دیں گے، اگر خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے، ایک نہیں 10 سے ہم شادی کرا دیں گے، یا اگر آپ بیمار ہیں، جادو ہو گیا، تم آپ کا علاج کروا دیں گے فری میں. جو کچھ آپ کرنے کو ہم کرنے کو تیار ہیں، ہم سب کریں گے آپ کے لیے. بس آپ اسلام کو پھیلانا چھوڑ دیجیے، دین کا کام مت کیجیے. آپ یہ کہنا تھا اس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حامیم سجدہ سورت کی ابتدائی کچھ آیتوں کی تلاوت فرما دی اس کے سامنے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. کچھ آیتیں تلاوت کی. عتبہ بن ربیعہ واپس چلا گیا، جا کر کے اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ کلام، یہ باتیں تو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، کسی انسان کی باتیں نہیں ہو سکتی، وہ شعر و شاعری نہیں ہو سکتی، یہ ضرور رب کی طرف سے. تو اب لوگوں نے اسی کو، اپنے آدمی کو ہی
متہم کر دیا, کہا کہ تم پر بھی جادو ہو گیا, نبی نے تم پر بھی جادو کر دیا. استغفر اللہ. تو اس صورت کے اندر جو بہت ساری اہم باتیں اس میں سے ایک یہ کہ قرآن اللہ کی طرف سے, انسان کی طرف سے نہیں. دوسری بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کافر جہنم کے دروازے پر جب پہنچ جائیں گے, حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون, جب جہنم کے پاس جب کافر مشرکین پہنچیں گے تو کوشش کریں گے جھٹلانے کی, ہم نے شرک نہیں کیا, ہم نے کفر نہیں کیا. اللہ اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا. یہ بات کل کے درس میں گزر چکی ہے. یہاں اللہ نے یہ کہا کہ ان کے کان گواہی دیں گے اس کے خلاف, اور ان کی آنکھیں, کافروں کی آنکھیں گواہی دیں گی اس کے خلاف, حتیٰ کہ اس کے جلد یعنی اس کے اسکن, چمڑے بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے جو اس نے گناہ کیے ہیں, دنیا کے اندر نافرمانی کی ہے. اللہ اکبر. اور پھر جہنم میں جو لوگ جائیں گے اس میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اے اللہ, اے میرے رب, جن لوگوں نے دنیا میں مجھے گمراہ کیا ان لوگوں کو لا کر کے میرے قدموں کے نیچے رکھ دے تاکہ ہم اسے رون سکیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور پھر اس کے اندر یہ بات اللہ نے بیان کی کہ جو لوگ دنیا میں سب سے اچھے انسان وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, خود نیک عمل کرتے ہیں, اور مسلمان یہ دنیا میں سب سے اچھے لوگ ہیں. اللہ اکبر. جو دین کا کام کرتے ہیں, اسلام کو پھیلاتے ہیں, قرآن و حدیث کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں, خود بھی نیک عمل کرتے ہیں, یہ دنیا میں سب سے افضل لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اور دیندار بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ